अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। वह तालीम की नफ्सियाती बुनियादें क्या हैं, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। तो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन है हमारी, यानी जो एजुकेशन के अलावा हम देखते रहे कि उसका फ़लसफ़ा के साथ क्या ताल्लुक़ था, उसकी रूहानी इक़दार क्या थी या उसकी अखलाकी इक़दार क्या थी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तालीम की नफ्सियाती बुनियादें हैं। क्या है तालीम की नफ्सियाती बुनियादें हैं? कहते हैं नफ्सियात। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो किसकी बात कर रहे थे, नफ्सियाती बुनियादों की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये नफ्सियात पे क्या है। सबसे पहले हम उस चीज़ को पॉइंट को रेस करते हैं, ये देखते हैं कि नफ्सियात क्या है। तो कहते हैं नफ्सियात इल्म का ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फितरत, रुझानात, जहन और इसके तर्ज अमल का मुताला किया जाता है। तो क्या कहते हैं, नफ्सियात इल्म का एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फितरत, रुझान, जहन और इसके तर्ज अमल का मुताला किया जाता है। इंसान अपनी फितरत के लिहाज से बहुत से पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स है, यानी कहते हैं कि इंसान अपनी फितरत के लिहाज से बहुत पेचीदा है, यानी वो कॉम्प्लेक्स है। और इंसान अपने तबाह रह जाना, दिलचस्पी, सलाहियत, ज़रूरत के लिहाज से दूसरे इंसान से किसी न किसी तरह मुख्तलिफ है। तो क्या कहते हैं कि नफ्सियात बेसिकली क्या है, नफ्सियात इल्म का एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसान फितरी, रुझान, जहन और इसके तर्ज अमल का मुताला करता है। इंसान अपनी फितरत के लिहाज से बहुत पेचीदा है और हर इंसान अपनी तबाह रह जाना, दिलचस्पी, सलाहियत, ज़रूरत के लिहाज से दूसरे इंसान से किसी न किसी तरह मुख्तलिफ है। क्या है, किसी न किसी तरह किसी इंसान से वो मुख्तलिफ है। यानी वो क्या कहते हैं कि किसी लिहाज से भी अगर हम उनको देखें कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो किसी लिहाज से भी बात करते हैं, यानी वो कहते हैं कि अगर आप इंसान क्या है फितरी तौर पर किसी न किसी तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्या है वो किसी न किसी तरह फितरी लिहाज से वो मुख्तलिफ है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप ये देखें कि इंसान, फिर वो कहते हैं कि इंसान फितरी ज़हानत, रुझानात, जज्बात का मुताला बहुत ही मुश्किल है और दिलचस्प भी है। कहते हैं कि जो इंसानी नफ्सियात है ना, यानी वो जो नफ्सियात है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसकी जो इंसानी फितरत है, ज़हानत है या रुझानात है, जज्बात का मुताला करना बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है। या फिर वो कहते हैं मुश्किल भी है या आसान नहीं, वो ये भी कहते हैं कि ये दिलचस्प है। क्या है, दिलचस्प है। तो जो नफ्सियाती तालीम है वो क्या हो गया, वो कहते हैं कि जो नफ्सियात है वो आपका रूहानी अखलाकी इक़दार से ताल्लुक़ रखता है और जज्बाती है। फिर क्या कहते हैं, चनाचा तलीमी अमल में जहाँ कदम कदम पर मुख्तलिफ शोबों और तबाह से वास्ता पड़ता है, इल्मी नफ्सियात की मदद रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। क्या कहते हैं, तलीमी अमल में जहाँ आपको कदम कदम पर मुख्तलिफ शोबों और से जो इल्म का तलीमी अमल का क्या कहते हैं कि वास्ता पड़ता है, इल्मी नफ्सियात की मदद रहनुमाई की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी आपको इल्मी नफ्सियात की ज़रूरत है। फिर क्या कहते हैं, चनाचा तलीमी अमल में जहाँ कदम कदम पर मुख्तलिफ जो शख्सियत है उसे आपका वास्ता पड़ रहा है, वही आपकी रहनुमाई और अशद की ज़रूरत है। यानी आप पर जैसे जैसे आप एजुकेशन लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपको एजुकेशन लेवल पे आपकी जो रहनुमाई है उसकी आपको अशद ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं तलीमी नफ्सियात की। किसकी बात कर रहे हैं, तलीमी नफ्सियात की। तो कहते हैं नफ्सियात की वो शाह जो उमूमी नफ्सियात से अहदशुदा असूल और ज़वाबित का अमल तलीम में इतलाक़ करती है, तलीमी नफ्सियात कहलाती है। क्या कहते हैं, नफ्सियात की वो शाह है जो उमूमी नफ्सियात से अहदशुदा असूल और ज़वाबित का अमल यानी तलीम का अमल की मदद में रहनुमाई करती है, वो आपकी इतलाक़ करती है, वो तलीमी नफ्सियात कहलाती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपकी जो तलीमी इतलाक़ है वो, उसके बाद उसमें कहते हैं कि आप जो तलीमी नफ्सियात है, यानी जो नफ्सियात की वो शान है जो उमूमी नफ्सियात से अहदशुदा असूल और ज़वाबित का अमल तलीमी अमल में लाती हैं, यानी इतलाक़ करती हैं, वो तलीमी नफ्सियात कहलाती हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपकी नफ्सियात है, यानी उसके जो आपकी नफ्सियात है, देखिए कहते हैं नफ्सियात आपका वो है जो उमूमी नफ्सियात से अहदशुदा असूल और ज़वाबित का अमल करती है, और आपका जो नफ्सियात है बेसिकली वो किसी फितरत, ज़हानत या आप ये कहते हैं रुझानात का मुताला बहुत मुश्किल और दिलचस्प है, लेकिन साथ साथ हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि तलीमी नफ्सियात, तलीमी अमल की कामयाबी में तलीमी नफ्सियात किरदार बहुत अहम किरदार अदा करती है। तलीमी अमल के दौरान उस्ताज़ा के सामने जो मसाइल पेश आ सकते हैं उन सब के हल के लिए इल्म नफ्सियात मुनासिब और मौसर रहनुमाई फरमा सकता है। क्या कहते हैं, तलीमी जो अमल है आप उसके दौरान उस्ताज़ा के सामने जो मसाइल पेश आते हैं उन सब के हल के लिए इल्म नफ्सियात मुनासिब और मौसर रहनुमाई फराहम कर सकता है। तो क्या कहते हैं, जो तलीमी अमल है उसकी कामयाबी तलीमी नफ्सियात में बड़ा किरदार अदा करती है, लेकिन कि फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप
آپ کو جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان سب کے حل کے لیے علم نفسیات مناسب اور مؤثر رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں تعلیم افراد معاشرہ کی متوازن نوشما اور شخصیت کی ہمہ پہنو کا تکمیل کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو تعلیم ہے آپ کی افراد اور معاشرہ کے دوران کے متوازن نوشما اور شخصیت کی ہمہ پہلو تکمیل کا نام ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلیم افراد معاشرہ کی صلاحیت اور نفسیاتی ضرورت سے ہم آہنگ ہو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی تعلیم ہے یعنی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ افراد معاشرہ کی متوازن نوشما اور شخصیت کی ہمہ پہلو تکمیل کا نام ہے۔ اس جو عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلیم افراد معاشرہ کی صلاحیت نفسی ضروریات سے ہم آہنگ ہو۔ نفسیات کی مدد سے تعلیمی عمل کی ماہیت کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نفسیات کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تعلیمی عمل کی ماہیت یعنی اس کا آپ اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اس طرح متعلم کی فطرت اور علم تعلیم کی ماہیت کے مطالعہ سے تعلیمی عمل اور نظام تعلیم کی نشقوں کے لیے نفسیات کا ایک علم ہی اہم اساس کی حیثیت ادا کر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمی نفسیات ہے یعنی جب کہ نفسیات کی ایجوکیشن ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تعلیمی عمل کی کامیابی کا تعلیمی نفسیات کردار بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیمی افراد معاشرہ کی متوازن نوشما اور شخصیت کے ہم تکمیل کا نام ہے۔ اس کی عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلیمی افراد معاشرہ کی صلاحیت اور نفسیاتی ضرورت سے ہم آہنگ ہو۔ نفسیات کی مدد سے تعلیمی عمل کی ماہیت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اس متعلق کی فطرت اور تعلیمی عمل کی مدد کے مطالعے سے آپ نظام تعلیم کی نزدیک کے لیے نفسیات کا ایک علم اور ہم اساس کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشن ہے نا، آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کہتے ہیں بیسیکلی آپ کی جو تعلیمی نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں وہ نفسیات کی وہ شاخ ہوتی ہیں جو عمومی تعلیمی نفسیات کا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں تعلیمی عمل کے دوران استاذہ کے سامنے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کے حل کے لیے علم نفسیات اہم جو ہے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے جو وہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں نفسیات علم کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی فطری اور رجحانات کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ علمی نفسیات اور تعلیم میں کیا تعلق ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو نفسیات ہیں وہ کیا ہے اور جو آپ کی تعلیمی نفسیات ہیں وہ کیا ہے۔ کیا دیکھا ہم نے کہ جو آپ کی نفسیات ہیں وہ کیا ہے اور آپ کی جو تعلیمی نفسیات ہیں وہ کیا ہے۔ تو اب ہم اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علمی نفسیات میں تعلیم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اور تعلیم میں ان کا تعلق آپس میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیکھو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخص بنایا ہے اور اسے دنیا میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو وراثتی خصوصیات کے ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرہ سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیے جو انسان ہے نا بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد پیدا کیا یعنی ہر انسان کا اپنا ایک لیول ہے لیکن وہ اپنی وراثتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنی جو گھر، ماحول اور اس تمام جو چیزیں ان سے متاثر ہوتا ہے۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے جو اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی منفرد حیثیت سے بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اپنی وراثتی خصوصیات کے ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرہ سے متاثر ہوتا ہے۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے اور جو اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو علمی نفسیات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ وہ وراثتی خصوصیات ہے اور ماحول کے زیر اثر بچے میں خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مدرسہ میں افراد مختلف گھرانوں، مختلف ماحول سے تعلق کی بنا پر مختلف شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو مدرسہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف افراد ہوتے ہیں، وہ مختلف شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں، مختلف جو چیزیں ان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ذہنی سطح، ذاتی رویہ، کردار، رجحانات، جذباتی و معاشرتی مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں مدرسہ کے نظم و ضبط، تدریسی مشکلات، تنظیم، جماعت، انفرادی اختلافات کے مسائل اور ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے میں تعلیمی نفسیات بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ جہاں پر جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جہاں لوگ مختلف ہوتے ہیں، ہر ماحول میں آپ کو لوگ مختلف ملتے ہیں یعنی مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کی ذہنی سطح، ذاتی رویہ، کردار، رجحانات، جذباتی معاشرتی مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں جن کے نتیجہ میں مدرسہ کے نظم و ضبط، تدریسی مشکلات، تنظیم، جماعت، انفرادی اختلافات کے مسائل اور ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے میں تعلیمی نفسیات بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو تعلق ہے یعنی آپ کا جو عہدہ برآں ہے پھر اس کے بارے میں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی جو
یعنی علم نفسیات ہے اس میں ترمیم کا آپس کے بعد کہتے ہیں کہ ترمیم کا ایک مقصد فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی جب آپ اس کا انٹروڈکشن بتائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ فرد کا جو مقصد ہے یعنی ترمیم کا کیا مقصد ہے کہ فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے. نفسیات کے ذریعے میں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ چل سکتا ہے. اس طرح فرد کو اس کے حالات کے مطابق ترمیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں نفسیات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ انسان کی یعنی جو ذہن ہے وہ کیا ہے. اس طرح ہم ہر فرد کو اس کے حالات کے مطابق ترمیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. علمی نفسیات کی مدد سے استاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں تدریس میں خاص مقصد ترمیم کو کرنے کے لیے کن کن نفسیات کے پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ترمیم کا ایک مقصد فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے. نفسیات کے ذریعے میں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. اس طرح ہم فرد کو اس کے حالات کے مطابق ترمیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ آپ کا جو نفسیات ہے ترمیمی نفسیات ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ترمیم کے مطابق دینے کے قابل ہوتے ہیں. علمی نفسیات میں استاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ عملی تدریس میں خاص مقصد ترمیم کو خاص کرنے کے لیے کن نفسیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر ایک کمرہ جماعت میں ہم بات کریں کیا کہتے ہیں ایک کمرہ جماعت میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں کہ اب آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہر کسی گروہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہر کسی گروہ سے الگ الگ لوگ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی بچہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہی ذات سے ہے یا کوئی بھی بچہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مطلب آپ دیکھیں انٹیلیجنٹ بھی ہیں نان انٹیلیجنٹ مطلب یہ نان انٹیلیجنٹ تو نہیں کہہ سکتے. کچھ بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں کچھ کم انٹیلیجنٹ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں تعلیمی اسباب جو ہیں وہ تعلیمی جو زیادہ چیزیں ہیں یعنی وہ کسی طرح ہم متی شخصیت کے حامل افراد کو ایک ہی کمرہ جائے تعلیم کیسے دی جائے گی. اس مسئلہ کے حل کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کریں کہ علم نفسیات ہماری مدد فراہم کرتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یعنی آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر کسی کی نفسیات کا پتہ ہو کہ اس کا نیچر کیا ہے یا اس کی رجحان یا فطری میلان کیا ہے تو آپ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ گروتھ کر سکتے ہیں یا اچھے اس طریقے سے آپ ایک کمرہ جائے میں بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں تعلیم کی نفسیات اس کے اہم نکات کچھ درج ذیل. فطرت کا نظام کیا ہے فطرت کا نظام ہے. کہتے ہیں اب کچھ نکات کو ہم ڈسکس کرنے لگے. وہ کہتے ہیں پوائنٹس کو کس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں پوائنٹس کو. یعنی ہم مین پوائنٹس کو ڈسکس کرنے لگے کدھر ہم جا رہے ہیں مین پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں فطرت کا نظام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو. تعلیمی نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے. کہتے ہیں ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو اور نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد ملتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی نفسیات ہیں ان دونوں کو پروان چڑھانے میں آپ کو مدد ملتی ہے. انسان کی ہمہ نوشمار تعلیمی نفسیات کا اصل نصب العین انسان کی ایسی پہلی نوشرما ہے جس میں جسمانی ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں شامل ہیں. تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بلہ رضا الہی کے تباہ ہو. کہتے ہیں تعلیم کا جو مقصد ہے نا تعلیمی نفسیات اس کا اصل نصب العین یہ ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ چل سکے کہ آپ کی جو پہلی نوشرما ہے یعنی جس میں جسمانی ذہنی اور جذباتی دونوں نوشرما شامل ہیں. تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بلا رضا الہی کے تباہ کر دے. پھر کیا کہتے ہیں فطری اور جبلی تقاضے ہیں. کیا ہیں فطری اور جبلی تقاضے ہیں. تعلیمی نفسیات کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. کہتے ہیں تعلیمی جو آپ کی نفسیات ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک استاد کو بچے کی فطری جبتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. فطرت انسان کا جبلی تقاضا یعنی اس کے جو فطرت ہے نا وہ انسان کی جبلی ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو فطرت ہے وہ ایک جبلی تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے خوشنودی کو اپنا نصب العین قرار دے اور صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. کہتے ہیں کہ فطری آپ کیا کرے کہ اپنے اندر اللہ کے جو فطری جذبات ہیں یعنی فطری جو فطرت انسان کا جبلی تقاضا ہے انسان اللہ کی یعنی انسان کیا کرے کہ اسے اس کے نصب العین قرار دے کہ صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. انسان جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے کہتے ہیں
इंसान की नफ्सियात, इंसान के अल्लाह ताला कुछ नबी अपने नस्बुलैन करार देकर सिफ़ात के अंदर पैदा करने की कोशिश करे, क़ुर्बत इलाही हासिल करे। नफ्सियात उन फितरी जबरी तकाज़ों को समझने में उस्ताद की मदद करती है। कहते हैं ये जो फितरत है ना इंसान की, यानी जो फितरी और जबरी तकाज़े हैं उनको समझने की कोशिश करता है। फिर वो क्या कहते हैं, बेजा पाबंदी आयद करना। हर इंसान फितरतन आज़ाद है। अगर आप देखें किसी स्टूडेंट पर भी पाबंदी आयद करेंगे, किसी इंसान पर जो काम कर रहे हैं उस पर पाबंदी आयद करेंगे, वो कभी काम नहीं कर सकता। यानी आप उस पर जबरन, यानी आप उसे ज़बरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर करेंगे तो वो कभी भी काम नहीं कर सकेगा। तो कहते हैं कि हर इंसान फितरती तौर पर आज़ाद है, इसलिए अमल तरीब और हम नसाबी सरगर्मी में इस किस्म की कोई किस्म की बेजा पाबंदी आयद करना दुरुस्त नहीं है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इल्म नफ्सियात बच्चों के लिए मौजू हम नसाबी सरगर्मियों के तयन में मदद करता है। क्या कहते हैं कि इल्म नफ्सियात करता है कि आपके जो बच्चों के लिए मौजू हम नसाबी सरगर्मियों के उसको तयन करने में उसकी मदद फरमाता है। क्या करता है, उसकी मतलब उसको तयन करने में उसकी मदद करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नफ्सियाती इख्तिलाफ़ात, किसकी बात करने लगे हैं कि उसको नफ्सियाती इख्तिलाफ़ात कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, पहले हमने अब जैसे देखा कि फितरी कुछ तलीम की नफ्सियात की जो नकात हैं उनको हमने देखा है। फिर हमने अब बेजा पाबंदी आयद करने के बाद हमने देखा कि नफ्सियाती इख्तिलाफ़ात कौन से हैं। कहते हैं इफ़राद में खसूसन ज़ेर तलीम बच्चों की इस्ताद और मिलान तबाह के इख्तिलाफ़ात को तस्लीम करके नसाब तलीम और तरीक़ा तदरीस में ज़रूरी इल्म मवाद और ज़हनी और लसानी सलाहतों के मुताबिक शामिल करने में इल्म नफ्सियात रहनुमाई फराहम करता है। फिर कहते हैं कि आपको देखिए क्या बता रहे हैं कि आपकी नफ्सियाती इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने में मदद करता है। आपको पता चलता है कि अगर आपने किसी एक पर्सन के साथ अपनी फ्रेंडशिप है आपकी, कोई इसके साथ आपका ताल्लुक है, तो आपको उसके जो है ना आपकी इख्तिलाफ़ात या कुछ भी है तो आपको उस तरीके तदरीस का पता चलता है, पढ़ाने का पता चलता है। फिर आपको जो नफ्सियाती इख्तिलाफ़ात देखने में आ रहे हैं उससे आप जो है वो आप बच सकते हैं। फिर कहते हैं मार्फत इलाही और अतायत इलाही है। क्या है, आपको अल्लाह की अतायत हासिल होती है। इंसान इस कायनात में अल्लाह ताला का नायब और खलीफा है। क्या है कि इंसान जो है ना वो इस कायनात में अल्लाह ताला का नायब भी है और खलीफा भी है। इंसानी ज़िंदगी का नस्बुलैन मार्फत इलाही और अतायत इलाही, जब तक इंसानी नफ्सियात का मुताला हिदायत इलाही की रोशनी में नहीं किया जाएगा हकीकत असली तक रसाई मुमकिन नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो मार्फत इलाही है और तायत इलाही, यानी इंसान इस कायनात में अल्लाह का नायब और खलीफा है। इंसानी ज़िंदगी का नस्बुलैन मार्फत इलाही और तायत इलाही है। जब तक इंसानी नफ्सियात का मुताला आप नहीं करते, यानी उसका मुताला हिदायत की रोशनी में नहीं किया जाएगा, हकीकत असलियत तक रसाई मुमकिन नहीं, यानी आपकी हकीकत असलियत तक आप रसाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, नफ्सियात और इल्म तलीम का एक अहम जुज़ो तलीम आमोज़श है। तमाम तलीमी सरगर्मी बच्चों की नोशनुमा और अमली तलीम के बारे में जानना ज़रूरी है। अमली तलीम अहम नकात कुछ दर्ज झैल हैं कि बच्चों की नौशमा के मराहिल, उम्र के मुख्तलिफ मदारिज में बच्चे के रवैये और बच्चे की दिलचस्पियाँ, रुझानात और ज़रूरियात हैं। तो क्या कहते हैं कि बच्चे की जो नौशनमा है वो की जाए। फिर उसके बाद कहते हैं कि उम्र के मुख्तलिफ जो मदारिज में बच्चे के रवैये देखे जाएँ कि आपके वो स्टूडेंट्स का क्या क्या रवैया है। फिर उसके बाद कहते हैं अगर निज़ाम तलीम और अमले तलीम बच्चों की मुख्तलिफ जायज़ इंफरादी और इज्तिमाई ज़रूरियात का ख्याल ना रखेगा, यानी उसका ख्याल ना रखा जाएगा, तो तलीमी अमल और निज़ाम तलीम गैर मुतवाज़न और नाकाम साबित होगा। कहते हैं कि नफ्सियात और इल्म का जो अमली तलीम है वो दोनों का एक आमोज़श है। तो तमाम तलीमी सरगर्मी बच्चों की नौशनमा और अमली तलीम के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी आपको इल्म जो अमली तलीम है आपको उसका इल्म होना ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं, यानी बच्चे की नौशनमा के कुछ मराहिल हैं। उम्र के मुख्तलिफ मदारज में बच्चे के जो रवैये हैं, बच्चों की दिलचस्पियाँ, रुझानात और ज़रूरियात हैं। अगर निज़ाम तलीम और अमली तलीम में बच्चों की मुख्तलिफ जायज़ इंफरादी इज्तिमाई ज़रूरियात का ख्याल ना रखा जाएगा तो तलीमी अमल निज़ाम तलीम गैर मुतवाज़न का नाकाम साबित होगा। नफ्सियात और नफ्स इंसानी, इल्मी नफ्सियात हर इंसान के अंदर मौजूद नफ्स और अमारे नफ्स और लवाज़िम नफ्स और मुतमय्यन के तकाज़ों को समझने में मदद देता है। कहते हैं कि जो आपका इल्मी नफ्सियात है, यानी जो आपकी नफ्सियात हैं, हर इंसान के अंदर मौजूद नफ्स, अमारा नफ्स यानी जो उसके अंदर मौजूद नफ्स है और या अमारा नफ्स है या लवामा नफ्स है के तकाज़ों को समझने में मदद देता है। तलीम व तरबियत के अमल में नफ्स अमारा यानी नफ्स अगराज और ख्वाहिशात की पुरसत से बचने और नफ्स लवाज़िमा के ज़रिए मुहासबा का अमल जारी रहता है और बलाहिर इंसान नफ्स मुतमना के ज़रिए ihसान और तक़वा के मकाम को हासिल करता है। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो नफ्सियात है और नफ्स इंसानी है वो कहती हैं कि इनमें नफ्सियात हर इंसान के अंदर मौजूद जो नफ्स है, हमारा नफ्स है और नफ्स मुतमना के तकाज़ों को समझने में मदद देता है। तलीम व तरबियत के अमल में नफ्स हमारा यानी जो नफ्स आपके गराज़ी ख्वाहिशात की पुरसश है उसको पूरा करता है, उसके लवाज़िम हासबा का अमल जारी रहता है। भला इंसान मुतमना के ज़रिए ही ihसान और तक़वा के मकाम को
حاصل کرتا ہے۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی جو نفسیات ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم عمل کا ایک ایسا شعبہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تعلیم نفسیات کی بنیادیں کون کون سی ہیں، تو ہم نے دیکھی ہے کہ تعلیم آپ کا ایک نفسیات کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی فطرت رجحانات، ذہن اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت پیچیدہ ہے اور انسان اپنے رجحانات، دلچسپی اور صلاحیت و ضرورت کے لحاظ سے دوسرے انسانوں سے کسی نہ کسی طرح مختلف ہے۔ کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح مختلف ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی انہوں نے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے جو ڈسکس کیا کہ تعلیمی نفسیات کیا ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ نفسیات کی وہ شاخ جو عمومی نفسیات سے اخذ شدہ اصول و ضوابط کا عمل تعلیم میں انطلاق کرتی ہے، تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ان کے تعلیمی عمل کی کامیابی میں آپ کا بہت بڑا کردار آپ کی تعلیم کی نفسیات کا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم، نفسیات اور تعلیم میں کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا ایک منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی وراثتی یعنی جو خصوصیات کے ساتھ اپنے گھر ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے ذریعے اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے، اس کے ظاہری مال باطنی ماحول کے اثر کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ مدرسہ میں مختلف افراد ہوتے ہیں جو مختلف گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ کس سے تعلق رکھ رہے ہیں اور کن کی جو ذہنی سطح ہے اور ذاتی رجحانات، جذباتی اور معاشرتی مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں مدرسہ کے نظم و ضبط، تدریسی مشکلات، تنظیم، جماعت انفرادی کے مسائل اور ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے میں تعلیمی نفسیات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ مین پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے۔ کن کو ڈسکس کیا ہے؟ جو مین پوائنٹس ہیں۔ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو مین پوائنٹس ہیں، یعنی یہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ جو آپ کے مین پوائنٹس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے فطرت کا نظام۔ کس کا بتایا ہے؟ فطرت کا نظام ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہر بچہ جو ہے اسلام کے فطرتاً پید ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا فطری جبری تقاضے ہیں، بے جا پابندی عائد کرنا، نفسیاتی اختلافات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا تو معرفت الہی ہیں اور ہدایت الہی بھی ہیں۔ پھر ہم نے نفسیات اور نفسی انسانی دیکھا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ نفسیات بیسیکلی کیا ہے، نفسیات اور تعلیم میں کیا تعلق ہے، یعنی دونوں کا آپس میں کیا کیا تعلق ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔